وقت دہشت گردی جاری اور ساری تھی، اس وقت بھی ہم بات چیت کر رہے تھے. اس میں قطر نے رول ادا کیا، ترکی نے رول ادا کیا، سعودی عربیہ نے رول ادا کیا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. ہمیں کابل حکومت اس بات کی گارنٹی دینے کی تیار نہیں ہے، ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا جو خون خرابہ ہو رہا ہے، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، جو لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا اس سے ڈائریکٹ بھی تعلق ہے. ہم اس ایشو کے اوپر جو ہے کے پی حکومت کے ساتھ ہیں. ہماری فوج جس طرح کی قربانیاں دے رہی ہیں روزانہ، جو ہے ابھی 1 یا 2 روز پہلے جو ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے ہیں، 22 جو بنو میں جو ہے 22 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، پولیس اسٹیشن میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہمارا لاس جو ہے ایک کامن لاس ہے. یہ انفارچونیٹلی کیونکہ سرحد جو ہے بلوچستان اور اس کے ساتھ ملتی ہے تو وہاں پہ زیادہ خلفشار ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری، من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے تمام تر کوشش جو ہے کی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے 12 13 19 گھنٹے لگاتار جو ہے گفت و شنید ہوئی ہے کابل حکومت کے ساتھ، لیکن وہ کسی صورت بھی زبانی کلامی بات کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہماری کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر وہ ان دہشت گردوں کو ابینڈن نہیں کرتے، ان دہشت گردوں کی پشت پناہی سے جو ہے کوئی کمٹمنٹ نہیں دیتے کہ ہم پشت پناہی ختم کر دیں گے، وہ اس وقت کابل حکومت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے. انڈیا کی پچھلے سال مارکہ حق میں شکست کے بعد وہ اللہ کے فضل سے وہ جرات نہیں کریں گے ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کنفرنٹیشن کی. اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے اس کے باوجود اس ماحول میں جو ہے ان کے ساتھ گفت و شنید کی ہے کہ ہماری سرزمین پہ ان کی پراکسیز جو ہیں وہ دہشت گردی کر رہی تھی، ان کی جو ہے سہولت کاری کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی. ہم پھر بھی ان سے ہم نے بات کی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب میں بھی کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے اس وقت بھی جو ہے کوئی رابطے شابطے کی کوشش ہو رہی ہو، میں اس کے متعلق کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ اور اس میں فار اے ویری لانگ ٹائم کے پی حکومت کی جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں تھی، کوآپریشن بھی میسر نہیں تھی. اب ہے بالکل واشگاف طریقے سے وہ جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاک فوج کے خلاف وفاق کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس میں ایڈمٹ کرتا ہوں. اچھی بات ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. لیکن میں پھر دوبارہ سے بارہ جو ہے یہ بات کروں گا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، دیانتداری کے ساتھ کوشش کی ہے. ایک نہیں 3 ملکوں کے ذریعے ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، ترکی، قطر اور سعودی عربیہ کے ذریعے منت کی ہے کہ آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں. ان کے جو بیسز ہیں وہاں پہ جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جہاں پہ ان کے کیمپس ہیں، ان کو ابینڈن کریں، ان کی پشت پناہی نہ کریں. لیکن وہ اس بات پہ آتے نہیں ہیں. تو اس کا تو پھر ایک ہی آلٹرنیٹ رہتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو جنگ ہی ہوگی، پھر اس کو کھلی جنگ ہوگی. کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ وہ اس وقت ہندوستان کی پراکسی، وہ ہندوتوا کی جو ہے پراکسی بنے ہوئے ہیں. وہ ہندوتوا کی جو ہے جنگ جو ہے ہمارے خلاف کابل لڑ رہا ہے، افغانستان لڑ رہا ہے. تو یہ تو وہی سٹیٹس ہے، چاہے وہ مشرقی سرحد ہے یا مغربی سرحد ہے، ایک ہی دشمن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. دلی میں اور کابل میں اس وقت کوئی تفریق نہیں ہے. ہماری خواہش ضرور ہے کہ یہ تفریق ہو، وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہمارے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ کریں تاکہ اس دہشت گردی کا کوئی سدباب ہو سکے. لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہم کابل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.